عزیزان گرامی وقار، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں میں ہر نعمت ایسی ہے کہ جس کی دیکھ بھال اور جس کی حفاظت اس کے دینے والے خالق سے بہتر کوئی نہیں جانتا۔ آپ کو اللہ نے صحت عطا کی ہے، جسم عطا کیا ہے، تو وہی بہتر جانتا ہے کہ اس کی حفاظت کیسی ہو۔ روح دیا ہے اللہ نے آپ کو، تو روح کی حفاظت بھی اللہ ہی بہتر جانتا ہے، بلکہ کائنات کی ہر شے کو پیدا کرنے والا وہی خلاق ہے، اور وہ حفاظت کے طریقے بھی ہمیں خود سکھاتا ہے اور بتاتا بھی ہے۔ روزہ ایک اعتبار سے جسم کی تمام فاسد اور تمام تر بری بیماریوں کو ختم کرنے کا ذریعہ بھی ہے۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے جب آپ کو مال دیا ہے تو اس مال کی حفاظت کا بھی طریقہ اللہ نے بتایا کہ سال میں ایک مرتبہ تم اپنے مال کی زکوٰۃ نکال دو تو یہ مال کا میل نکل جائے گا۔ اس کو احادیث کریمہ میں بھی بیان کیا گیا ہے۔ آپ اگر دن بھر کام پہ رہتے ہیں تو 2 دن ہو جائے، 4 دن ہو جائے، 8 دن نہ ہو، 8 دن ہو جائے، اگر آپ نہاتے نہیں تو آپ کے بدن سے بدبو آنے لگ جائے گی اور لوگ قریب آنا چھوڑ دیں، اور یہ جسم کی بدبو بڑھتی چلی جائے گی۔ اس کے لیے آپ کو نہانا ضروری ہے۔ کوئی بھی آدمی ہو دنیا میں، وہ اپنے جسم کی صفائی کے لیے نہاتا ضرور ہے، کوئی 2 دن میں، کوئی روزانہ، کوئی 3 دن میں، لیکن نہاتا ہے۔ اسی طرح مال کو بہت دنوں تک اگر کوئی جمع کر کے رکھا ہے تو دنیاوی میل اس پر چڑھ جاتا ہے، اور اگر اس کو وہ نہیں پاک کیا تو اس مال کی بدبو اسے ڈس لیتی ہے، اور اس مال کی بدبو اسے بد اخلاق بنا دیتی ہے اور عیاش بنا دیتی ہے۔ جن لوگوں کے گھر میں زکوٰۃ کا 1 روپیہ بھی باقی رہا، گویا کہ ان کے مال میں پورا حرام پیسہ باقی رہا، اور حرام جب تک گھر کے اندر رہے گا اس کے خیالات بھی فاسد خیالات ہوں گے، اس کے اخلاق بھی گندے اخلاق کی طرح بڑھتے رہیں گے۔ میں آپ کو بتاؤں، کسی کے گھر کے سامنے سے آپ گزر رہے ہیں اور گھر کے اندر اگر کسی نے اگربتی جلائی ہے، بخور لگایا ہے، تو خوشبو باہر آ ہی جاتی ہے، گزرتے ہی پتہ چلتا ہے۔ لیکن اگر کسی کے گھر کا ٹوائلٹ ٹوٹ چکا اور اس کی غلاظت گھر کے اندر بہہ رہی ہے تو اس کی بدبو صرف گھر والے نہیں، باہر والے بھی سونگھنے لگ جائیں گے۔ اسی طرح سے حرام مال کسی کے گھر میں ہے تو اللہ کے فرشتے اس گھر کے آس پاس تک نہیں آتے ہیں۔